کہ اگر حسین شہید نہ ہوتا تو گھر گھر آج یزید ہوتا، اگر حسین شہید نہ ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ ضم ہوتا، انسانیت کا کوئی اور رنگ ہوتا۔ میرا حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان شہادت ہے۔ خدا کی قسم میرا حسین زندہ ہے تا قیامت ہے۔ وہ بچے ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ ان کو رونے نہ دیا کرو، مجھ محمد سے ان کا رونا برداشت نہیں۔ اگر آپ ممبر پہ بیٹھے ہیں، یہ بچے آئے مسجد نبوی تو آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، خود جا کر بچوں کو اٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا۔ آپ نماز پڑھاتے تو امام حسن اور حسین چکر باندھ لیتے سجدے کے اندر سے، کبھی کمر کے اوپر چڑھ جاتے، لیکن آپ نے کبھی غصہ نہ فرمایا۔ آپ کو پتا تھا ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو جا، میرے پاس فرشتہ آ رہا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو حضرت ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر گزری کہ حضور کے رونے کی آواز آئی، دوڑ کے اندر گئی، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے والدین قربان ہوں، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے امام حسین کو اس طرح سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور زور سے دبایا ہوا ہے، ایسے ایسے زور سے، اور اس طرح امام حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈالی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ میرے پاس ابھی جو فرشتہ پیغام دے کر گیا وہ پیغام یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ جس حسین سے اتنا پیار کرتے ہو، آپ کی امت کے چیتے اور آپ کی امت کے ناپاک لوگ اور آپ کی امت کے باغی، آپ کی امت کے سرکش، آپ کے اس نواسے کو تپتی ہوئی ریت میدان کربلا میں شہید کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ مٹی ہے، یہ مٹی میدان کربلا کی، یہ مٹی ہے۔ اور حضرت ام سلمہ حضور کی بیوی ہماری ماں ہے، اماں جان فرماتی ہیں میں نے وہ مٹی سنبھال کے رکھ لی، وقت گزرا، امام حسین ابھی تو 6 سال عمر ہے، 56 سال جب عمر ہوئی، 10 محرم کا دن آیا، میں دوپہر کو قیلولہ کرنے کے لیے لیٹی تو مجھے خواب میں جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے کہ میرے آقا کے بال بکھرے ہوئے، آپ کی داڑھی اور چہرے مبارک پر غبار ہے، مٹی ہے، ریت ہے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں ہیں۔ میں نے عرض کی سونیا آج ایسی حالت؟ تو میرے آقا نے روتے ہوئے فرمایا ام سلمہ میرا حسین میرے دین پر قربان ہو گیا، میں قتل گاہ حسین کربلا میں موجود تھا، میری نظروں کے سامنے میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرماتی ہیں میری آنکھ کھولی، مجھے پسینہ آیا ہوا تھا، فوراً جا کر وہ میں نے شیشی اٹھائی جس کے اندر مٹی تھی، وہ حسین کا خون بن چکا۔ یزید جب سلطنت پہ بیٹھا ہے تو میرے اور آپ کے امام مدینہ منورہ میں موجود تھے، تو یزید نے جو سب سے پہلے لیٹر جاری کیا ہے نا، وہ یہ جاری کیا ہے کہ دنیا مجھے مانے یا نہ مانے، میرے ہاتھ پر حسین کی بیعت لو، میرے ہاتھ پر حضرت عبداللہ بن عمر کی بیعت لو، میرے ہاتھ پر
حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت لو، میرے ہاتھ پر حضرت عبداللہ بن عباس کی بیعت لو۔ جناب قاصد آیا، امام حسین سے سوال کیا گیا، یا امام، یزید بادشاہ بن چکا ہے، یزید بادشاہ بن چکا ہے اور آپ کو یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوگی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں حضور کا بیٹا ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں علی شیر خدا کی نشانی ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں اسلام کا منبع اور بنیاد ہوں، میں اسلام کا منبر و محراب ہوں، میں اسلام کا امام ہوں۔ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید شرابی ہے، یزید ڈانس کروانے والا انسان ہے، میں یزید کی ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا، نہ آج کر سکتا ہوں نہ کل کر سکتا ہوں، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے یہ فیصلہ سنایا اور سنانے کے بعد گھر میں آئے، غصہ بہت ہے، اپنے گھر والوں سے فرمایا جلدی جلدی تیاری کرو، 2-4 کپڑوں کے سوٹ اٹھاؤ، ہم جناب مکہ میں چلتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں کہ میرے نانا جناب رسول اللہ کا شہر مدینہ خون سے آلود ہو جائے۔ یہ حسین کو برداشت نہیں ہے کہ مدینے کے اندر خون بہے، میرے نانا کو تکلیف ہو۔ سامان اٹھایا مختصر، اہل و عیال کو لیا اور مکہ المکرمہ میں چلے گئے، اور وہاں 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے جب دیکھا کہ اہل کوفہ نے 40,000 خطوط بھیجے، اے رسول اللہ کی نشانی، اسلام مٹ رہا ہے، بدعت عروج پہ جا رہی ہے، یزید کا اقتدار جوانی پکڑ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ امامت فرمائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں اور رسول اللہ کے دین کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچائیں، آپ جلدی آئیں جلدی آئیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل کو تیار فرمایا، چاچا زاد بھائی ہیں، مسلم جاؤ پتہ کر کے آؤ کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل وہاں گئے تو ابتدا کے اندر تو کوفہ کے لوگوں نے 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت حسینی کی ہے کہ ہم امام حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ امام کو بلائیں۔ یزید بڑا شاطر تھا، جب یزید کو پتہ چلا نا کہ کوفہ کا گورنر تو نعمان بن بشیر ہے، اس نے فوراً سیڑ پہ کیا۔ بصرہ کا گورنر تھا عبید اللہ بن زیاد، زیاد کا بیٹا ظالم، زیاد بھی ظالم تھا، عبید اللہ بن زیاد ظالم کا بیٹا ظالم شاطر، اس کو کوفہ کا گورنر بنا دیا کہ یہاں مت حسین آئے، یہاں رسول اللہ کا بیٹا نہیں آنا چاہیے۔ اس نے آتے ہی ایسی زوردار تقریر کی کہ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل نماز کے لیے آگے ہوئے، پیچھے 40,000، جب آپ نے سلام پھیری تو پیچھے مڑ کر دیکھا چند ایک لوگوں کے علاوہ سب باغی بن چکے تھے اور اپنے گھروں میں داخل ہو کر اندر سے کنڈیاں لگا چکے تھے۔ بالآخر امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور ادھر سے امام علی مقام امام حسین تیاری۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا امام آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ میں ایک فریضے کے لیے جا رہا ہوں، یزید نے اسلام کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے اور میں اپنے نانا کے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں سونیا آپ رسول اللہ کی نشانی ہیں، ہمیں جب رسول اللہ یاد آتے ہیں ہم آپ کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں،
کوفہ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ابا حضرت علی کو شہید کیا، آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کو شہید کیا، بے وفا قوم ہے، آپ نہ جائیے۔ تو امام حسین کا جواب سنیے، یہ سب ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے جو یہ کہتے ہیں نا صحابہ نے روکا تو امام رکے کیوں نہیں۔ میرا دل کرتا ہے میں ان کی زبانوں کو کھینچ لوں۔ کیا بکواس کرتے ہیں کہ امام حسین کو صحابہ نے روکا تو امام نے مدینے کو کیوں چھوڑا، امام نے مکہ المکرمہ کو کیوں چھوڑا؟ میرے امام نے کیا جواب دیا؟ میرے غم گسارو، میرے مہربانوں، مجھے نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے نانا کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے دو۔ میں جاتا ہوں اس لیے کہ اللہ کی زمین پر وفا کا نام باقی رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں دنیا پر عصمت اسلام باقی رہ جائے۔ میں نہیں جاتا تو نبی کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، وہ حسین کی غیرت ایمان جاتی ہے۔ یہ میرا جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ حسین کیوں گئے؟ میرے آقا نے گود کے اندر بٹھا کر فرمایا تھا یہ میرا بیٹا حسین میرے دین پہ کٹے گا۔ آپ کون ہوتے ہیں سوال کرنے میں؟ میرے آقا نے ایسے تو نہیں آنسو بہائے تھے، میرے آقا دعا بھی مانگ سکتے تھے کہ اللہ میرا حسین جب میدان کربلا میں اترے تو بدر کی طرح فرشتوں کو اتار دینا، یہ میرے آقا دعا کر سکتے تھے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اندر اللہ نے میرے بچوں کے ذریعے میرے گھر کو مقام دینا ہے، عزت دینی ہے، تو آپ نے تیاری فرما لی۔ اللہ 7 محرم سے پہلے سیدنا امام علی مقام میدان کربلا میں 72 حضرات، توجہ، میں مشکیزے کو دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خاندان نبوت کے 72 افراد اور سامنے کتنے؟ 22,000 یزیدی، جن کے پاس طاقت کا نشہ، جن کے پاس تلواروں کی انبار، جن کے پاس بہت کثرت کے ساتھ نیزے، 22,000 لشکر جرار نے، ظالموں نے، سرکشوں نے، جہنمیوں نے امام حسین کا راستہ روکا میدان کربلا کے اوپر، اور آپ نے وہاں حکم فرمایا یہاں خیمے لگا دو، خیمے گاڑ دیے گئے۔ میدان کربلا 2 چیزوں کا نام ہے، ایک قیام اور ایک سجدہ، ایک قیام دوسرا سجدہ۔ پوری جنگ میں امام نے 2 ہی چیزیں دکھائی ہیں امت کو، ایک قیام اور ایک سجدہ۔ اتنا ظلم، اتنی ظلم کی داستان میں اگر تفصیل میں جاؤں خدا کی قسم جگر پڑ۔ 6 ماہ کا علی اصغر پانی پینے کی حالت میں تیر حلق سے پار ہوتا ہے تو میرا امام حسین علی اصغر کا خون اپنے ہاتھوں پہ رکھ کر رب کی عدالت میں پیش کرتا۔ حضرت قاسم بن حسن 18 سال، بڑے خوبصورت سادات، تیر پار ہوتا ہے، گھوڑے سے نیچے لڑکھڑاتے ہوئے گرتے ہیں، یا اماں، چاچا چا۔ سیدنا امام حسین گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میرے بھتیجے مبارک خون اٹھاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔
سارے حضرات کو اللہ کے راستے میں قربان فرما رہے ہیں۔ نماز ظہر کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا شمر سے کہو ہم نے نماز پڑھنی۔ اس نے کہا نماز کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جنگ رکنے والی نہیں، یہ جنگ چلتی رہے گی۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دو قافلے، دو لشکر بنائے، آدھوں کو فرمایا تم نماز اور آدھوں کو فرمایا تم جنگ کرتے رہو، باقی نماز وہ دوسرے جنگ کرتے رہو۔ یہ جنگ اتنی شدت اختیار کر چکی تھی کہ نماز عصر سے پہلے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کے سامنے 122 زخم نیزوں کے تھے امام حسین کے جسم پر، 33 زخم تلواروں کے، 34 زخم اس کے علاوہ۔ ہمت جواب دے چکی تھی، لیکن اللہ کے دین کے لیے، اس امت کی بقا کے لیے ظالم یزید کے سامنے اپنے آپ کو جھکایا نہیں، حق کی للکار بن کے ثابت ہوئے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے آپ نے پیغام بھیجا حضرت زینب رضی اللہ عنہا، آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میرا بیٹا ہے 2 سال کا حضرت عبداللہ، اب میری شہادت کا وقت قریب ہے۔ موت سے پہلے بندہ اولاد کو یاد کرتا ہے، تو امام حسین نے اپنے بیٹے کو پیغام بھیجا، بیٹا آیا حضرت عبداللہ 2 سال عمر ہے، اور آپ نے اس طرح اٹھایا، زخمی ہیں امام، زخمی ہیں، حضرت عبداللہ کو اٹھایا، سینے پہ رکھا، پیار دیا، اور پیار دے کر اپنے بازو پہ بٹھایا، اور محبت بھری آوازوں میں گفتگو فرما رہے ہیں کہ ایک بدبخت نے تیر لگایا اور حضرت عبداللہ 2 سال اللہ کو پیارے، یہاں تیر لگا، گردن ایک طرف ہو گئی، اور خون، امام نے خون اپنے ہاتھوں پہ رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اللہ رسول اللہ کے بیٹے حسین کی اس قربانی کو بھی قبول فرما۔ پھر اعلان ہوا، او یزید کے فوجیوں، امام اکیلا رہ چکا ہے، تو آپ نے اپنے گھوڑا دوڑایا، خیموں میں گئے، حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا دلیرانہ اپنے بھائی کو رخصت فرمایا۔ اس ہمشیرہ کی حالت کیا ہوگی جو زخمی اپنے بھائی کو گھوڑے پہ بٹھا کر دشمن کے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ آپ سامنے تشریف لائے اور دوبارہ جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پہ تشریف فرما ہے، یہاں بائیں بازو پہ ایک تیر لگا دل کے اوپر، تو آپ گھوڑے سے نیچے اپنی پیشانی سجدے کی حالت میں رکھی، اور اللہ کی بارگاہ میں ان الفاظ کے ساتھ اپنی قربانی کو پیش فرمایا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہم رضا بقضائک وصبرا علی بلائک وتسلیما لامرک، اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی، اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، میں نے 71 لوگوں کو خاندان نبوت کو تیرے حوالے کر دیا، اللہ تو حسین سے راضی بھی ہے یا نہیں راضی؟ وہاں آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے حسین، اے رسول اللہ کے نواسے، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، قیامت کی صبح تک آپ کا نام باقی رہے گا۔ یزید مٹ چکا ہے، یزید جہنمی بن چکا ہے، اللہ نے آپ اپنے دین کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ اور آواز آتی ہے بألفاظ دیگر، اس پیاسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس سجدے پر خدا کو بھی ناز ہے۔ میرے حسین نے یہ عظیم قربانی دی، اور یہ قربانی دے کر ثابت کر دیا کہ اگر حسین شہید نہ ہوتا تو گھر گھر آج یزید ہوتا، اگر حسین شہید نہ ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بشر کے چہرے پہ ضم ہوتا، انسانیت کا کوئی اور رنگ ہوتا۔ میرا حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان شہادت ہے۔ خدا کی قسم میرا حسین زندہ ہے تا قیامت ہے۔